سکتی. مجھے بتائیے کہ جیل کے اندر کے ماحول کے بعد آپ میں کتنی بڑی تبدیلی آئی جب آپ باہر آئیں، جیل سے پہلے اور جیل میں جو آپ نے عرصہ گزارا 16 ماہ اور پھر جیل کے بعد؟ دیکھیں، میں نے ایک جگہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ میرے خیال میں آپ کی میں نہیں رہتی. مطلب بس آپ نے تو ہر چیز دیکھ لی. ایک پریولیجڈ لائف سے آپ ایک 9/6 کے موت کی چکی میں رہ رہے ہیں، جہاں چھوٹی دیوار والا واش روم بھی ادھر ہی ہے، 6 اور لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. ایک کل آپ کے پاس ایک چارپائی ہے جس پہ نہ تکیے کی اجازت ہے نہ گدے کی اجازت ہے، تو کیا آپ کی میں رہنی ہے؟ آپ کے پاس برتن بھی نہیں ہیں، آپ نے پلاسٹک کے ڈبے کے ڈھکن کے اندر آپ نے کھانا کھانے، تو کیا آپ کی میں ہے؟ پھر آپ یہی کہتے ہو کہ زندگی بہت کی جو ضروریات ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں. اندر کوئی میسیج لے کر آیا ہو، کوئی میسیج کوئی کنوے کیا ہو کہ آپ یوں کر لیں تو پھر باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر لمحے کے اوپر آپ کے پاس یہ پیغام آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میں تو سٹنگ ایم این اے تھی اور جو آیا اس کا جواب یہی تھا کہ میرا اللہ رب العزت بہت طاقتور ہے. کیا میسیج آیا؟ پریس کانفرنس جو سب کے لیے تھا، وہی کاغذ جو سب کے لیے تھا وہی میرے لیے تھا. مطلب یہ کوئی انوکھی چیز تو نہیں تھی، وہی پریس کانفرنس کرنی تھی اور باہر آ جانا تھا. یہ بتائیے، ابھی جو جیل میں آپ کے کولیگس جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز صاحب ہیں، سرفراز چیمہ صاحب، اور باقی ان کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کوئی نکلنے کے معاملات کچھ چل رہے ہیں یا ان پر کیا؟ دیکھیں، بہت ہی زیادتی کی بات ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جتنا میں کہوں ظلم، تکلیف، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ عمر چیمہ صاحب ہو جائیں یا اعجاز چودھری صاحب ہو جائیں، مطلب پروڈکشن آرڈر کا رونا رونے والے. آپ نے ایک شخص کے پروڈکشن آرڈرز نہیں کیے. سینٹ کا الیکشن ان کے بغیر ہو گیا، باقی چیزیں ان کے بغیر ہو گئیں. صدر کا الیکشن، وزیر اعظم کا الیکشن، آج تک آپ ایک سینیٹر کو آپ پروڈکشن آرڈر پر لے نہیں جا سکے. اس کے بعد محمود الرشید صاحب ہو جائیں. دیکھیں، یہ ظلم کی داستانیں ہیں. اور میں آج آپ کو بتا دوں، آپ نے میری بات کی ہے نا، 10 ورکر ہمارے 9 مئی کے انہی کیسز کی بھینٹ چڑھ گئے. جو کون سی ایسی کنڈیشنز میں آپ نے ہمارے ورکرز کو رکھا کہ جو آتا ہے وہ ہیپیٹائٹس بی سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بھلا چنگا وہ جاتا ہے، اور جو 10 مہینے سے زیادہ کی جیل کاٹ کر آتے ہیں اس کے ساتھ کون سا آپ نے ظلم و ستم کیا ہے؟ کیا اندر جیلوں میں ایڈز کے مریض کو بھی اکٹھا رکھا گیا؟ دیکھیں، میں ایڈز کی تو بات، ہیپیٹائٹس بی میں آپ نے کون سی ایسی چیز، اب ظاہر ہے ہم تو اسکریننگز کرا رہے ہیں. خدیجہ شاہ صاحبہ نے جو یہ کام کری ہیں، بہترین کام کری ہیں اور یہ کرنا چاہیے. مطلب وہ بغیر کسی عہدے کے جس طرح سے لگی ہوئی ہیں، وی نیڈ ٹو اپریشیٹ ہر. اس کیس کے اندر آپ مجھے دیکھیں، ہمارے لیے تو وہاں پر ہر قسم کی، ہمیں تو آپ کو ساری اطلاعات آتی رہی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے رکھا جاتا رہا ہے، کن کنڈیشنز پہ رکھا جاتا ہے، اور وقت پروف کرے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب 9 مئی کی داستانیں کھلیں گی نا، وقت تو آنا ہے جب یہ داستانیں کھلیں گی، تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں، لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. ہم جیسے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. آپ بتا رہی ہیں اتنا سارا کچھ ہوا، لیڈر جیل میں ہے، آپ کوشش کر رہی ہیں، تحریک چلا رہی ہیں کہ ان کو باہر نکالا جا سکے تاکہ وہ آ کے پارٹی کو سنبھالیں. ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گیلپ سروے آتا ہے، وہ اس کو اڑا کر رکھ دیتا ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا، رشوت اور اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، بے شمار قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. اس سروے میں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 50% آبادی وزیر اعلیٰ پنجاب کے کارناموں سے بہت خوش ہے. تو وہ جو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے، وہاں کی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، وہ کیوں عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام نہیں کر رہی یا کام کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھا رہی کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کر آئے؟ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے، 2 جگہوں کے اوپر ایک فرق ہے. ایک طرف آپ کی ساری چیزیں اشتہارات کے اوپر ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ہیں. بی ایچ کیوز، ڈی ایچ کیوز کا حال دیکھ لیں،
مجھے تو اب یہ ڈر ہے کہ پنجاب صوبے کا نام بھی کہیں یہ مریم نواز صاحبہ یا شریف خاندان پہ نہ رکھ دیں. ویسے تو مینٹل ہاسپٹل اور کوڑے کے ڈھیر اور ان کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے تصویریں اور نام لکھے گئے ہیں. دوسری طرف ایک وہ صوبہ ہے جو صحت کارڈ بھی دے رہا ہے, ان کی جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی ریشو بھی پہلے سے بہتر ہے, وہ سرپلس بھی آپ کو دے رہا ہے بجٹ کے اندر, وہ باقی چیزوں میں بھی اس صوبے سے آگے ہے جس کی ترقی صرف اشتہارات میں دکھائی جا رہی ہے. کسان آنسوؤں سے رو رہا ہے. یہاں پر 1100 ارب روپے کی تو صرف 2 فصلوں میں کسان کو نقصان ہوا ہے. شوگر مافیا کما رہا ہے اور گنے والا لٹ گیا ہے. آٹا آپ مہنگا کر رہے ہیں اور گندم آپ سستی کر رہے ہیں, یا گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں. اب اسی طرح سے پہلے آپ چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اب آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں. پہلے آپ BHQ DHQ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اب آپ ان کے فیصلوں کو ریورس کر رہے ہیں. یہاں پر حالات لوگوں کے کیا ہیں کہ جن کو آپ نے جن کی وجہ سے آپ کی وجہ سے نوکریاں گئے ہیں, وہ خودکشی کرنے اور ان کی زندگیاں خاتمے کی طرف جا رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے لے کر اس صوبے کے جو صورتحال ہیں وہ کس کے سامنے نہیں ہیں. ہر پتا ہر اینٹ پر صرف آپ نے نام لگانا ہے. مطلب جس کو ہم کہتے تھے نا اہلی, مطلب سمپل آپ نے ایک خاتون کو نوازنا ہی تھا تو ان کو ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا دیتے. 4-5 لوگ, آپ کا گھر میں کا DHA میں 4-5 لوگ, میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں, 4-5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ سبسکرائب کرا دیتے. مجھے یہ تھوڑا فرمائیں, سوشل میڈیا پہ سب تو سے بڑا بہت زیادہ آگے دکھائی دے رہی ہے. صرف ایک سیکنڈ, نہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ان کو بنا کر دے دیتے. اتنا سب سے بڑا صوبہ دینے کی کیا ضرورت. آپ کی رہائش؟ جی میری رہائش DHA میں. DHA سے جب آپ ہمارے آفس تک آئیں یا پنجاب اسمبلی تک آئیں تو راستے میں کہیں پر آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آیا ہو؟ میرے خیال میں کہاں نہیں آیا. پنجاب اسمبلی کے تو اپنے باہر کھڑا ہوا تھا, آدھا شہر تو آپ کا ڈوبا ہوا تھا. بہت زیادہ پانی یا ہر جگہ. جی اب پچھلے کئی دنوں سے تو میں روز لاہور ہائی کورٹ جا رہی ہوں. آپ کو ہمارا وقت یاد ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل مجھے وہ وقت یاد ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو میں 1000 دفعہ یہ بات کہتا رہا, انڈر گراؤنڈ عثمان بزدار صاحب کو میں 1000 دفعہ یہ کہتا رہا کہ آئیں لاہور میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں, اس پر میٹنگ لیں. انڈر گراؤنڈ ان کو پوری 2-2 3-3 گھنٹے کی ان کو ہم نے چیزیں دکھائیں کہ یہاں پر یہ گند ہے. مجال ہے کہ انہوں نے کوئی نوٹس کیا ہو. لاہور میں پانی تھا, وہ ڈالے سے اترتے نہیں تھے, چرتے تھے, اٹھتے تھے, مزے کرتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. وہ ایک الگ کہانی ہے عثمان بزدار صاحب کی. اچھا دیکھیں میری بات, لیکن بہت حالات تبدیل ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں آپ کہتے ہیں اتنے سارے مسئلے. نہیں مجھے ایک بات آپ بتا دیں. میں پچھلے 2 دنوں کی بارشوں کی بات کرتی ہوں. راولپنڈی نالا لئی کی صفائی نہیں ہوئی, آدھا راولپنڈی ڈوبا ہوا ہے. ہمارے لوگ, ہم نے اپنے MNAs MPs عوامی نمائندوں کو کہا خوددارا جا کر لوگوں کی مدد کریں, کھانا پہنچائیں, جو کر سکتے ہیں. سن لیں نا جی, سن لیں. دیکھیں ایک سیکنڈ, ابھی ہم دیکھیں میری ایک بات سن لیں. میں ابھی جہلم میں ہمارے کیا حالات ہیں, چکپال میں ہمارے کیا حالات ہیں. کل آپ نے میری بہتر ہو گیا کس چیز کا بہتر ہو گیا؟ وہاں پہ تو پانی شانی نکل گیا. میرا تو خیال ہے کہ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی ہے, بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں خود ان علاقوں کا دورہ کر کے ساتھ میں فوٹیجز بھی لے جاؤں, میں میڈیا کو بھی لے جاؤں, میں بھی شعیب کو کال کر کے کہوں شعیب بھائی ذرا میرے ساتھ چلیں, شعیب بھائی ذرا میرے ساتھ چلیں, ذرا بی بی کو کہیں کہ ذرا نظر کرم کر دیں. مان لے کہ آپ عوام کے ووٹوں پر نہیں آئی ہیں, لیکن عوام اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے. صرف ایک سیکنڈ, نہیں جنگ کی بات نہیں ہے, عوام کے پیسے کے اوپر. نہیں حسن بھائی, عوام کے پیسے کی بات ہے. یہ عوام کے پیسے کے اوپر آپ تشہیر کر کے, مطلب آپ نے پانی کی سبیل بھی لگائی ہے. محرم میں تو پیسہ عوام کا ہے لیکن تصویر اپنی لگائی ہے. آپ نے بریانی کا ڈبہ بھی تقسیم کیا ہے, چاہے وہ RDC کی طرف سے رہا ہے, کمشنر کی طرف سے کہا ہے, تو تصویر آپ نے اپنی لگائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. عوام, میں آپ کو بتاؤں, یہ وہی عوام ہے جس نے بریانی بھی آپ کے لوگوں سے کھائی, جس نے رکشے بھی آپ کے لوگوں کے پکڑے, جس نے پرچی بھی آپ کے کیمپوں سے لی اور جا کر ووٹ عمران خان کو ڈالا. اس لیے یہ بھول جائیں کہ عوام اس بات کو بھولے گی. آپ کہتی ہیں کہ اتنے سارے مسئلے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں ہے. اچھا اگر ہیں, آپ تو گراؤنڈ پر ہوتے ہیں. اگر ہیں
بے شمار مسائل ہوں گے. اگر ہیں تو پی ٹی آئی سو رہی ہے, وہ کیوں پارلیمنٹ میں جا کے اس پر آواز نہیں اٹھاتی؟ دیکھیں میں ایز اے چیف آرگنائزر میں اپنے پمفلٹس آپ مانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانی چاہیے ان ایشوز پر جن کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی میرے لحاظ سے جو میرا فورم ہے وہ عوام ہے. میں نے جس چیز کو جس ماڈل کو اپنایا ہے, آپ کو تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں آپ کا کام ٹویٹ کرنا نہیں بلکہ پنجاب کو متحرک کرنا ہے. دیکھیں جی میں وہی متحرک کرنے کی طرف ہی آ رہی ہوں. میرے پمفلٹس میں آپ سے شیئر کروں گی. ٹویٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں اپنے پمفلٹس آپ سے شیئر کروں گی, وہ سارے عوام کے مسائل کے اوپر ہیں. ہماری گلی محلے کی کیمپین ہے جو میں نے اپنے لوگوں سے تنظیمی میٹنگ کی ہے. میں نے ان سے صرف اتنا کہا آپ نے 10 گھر جانا ہے, مجھ سمیت ہر کسی کے اوپر یہ ہے کہ اس نے 10 گھر جا کر, لیکن روز کے جا کر لوگوں کو یہ بتانے کہ یہ آپ کے مسائل ہیں. جب عمران خان صاحب تھے تو یہ تھا, آج یہ ہے. تب قیمتیں یہ تھیں, آج یہ ہیں. تب یہ حالات تھے, اب یہ ہیں. تو ہماری تو اب اگلی کیمپین ہی عوام کے مسائل پہ چل رہی ہے. تو پھر پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ ہے, اگین میں عوام کے مسائل کی بات کر رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں جو گروپنگ ہے.